وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ توجہ دول تالے والوں، میں اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا، کسی مفسر کا ترجمہ نہیں، تفسیر نہیں، کسی محدث کی نہیں، کسی شیخ القرآن کی نہیں، کسی امام کی نہیں، کسی محدث کی نہیں۔ کیوں نہ اس دروازے پر لے چلوں جہاں پر کوئی اعتراض کی گنجائش کوئی نہیں۔ سیدنا ابن عباس میرے پیغمبر کے سچے شاگرد، پکے شاگرد، میرے نبی کے تربیت یافتہ، میرے پیغمبر سے علم حاصل کرنے والے، میرے نبی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے والے، میرے پیغمبر سے قرآن و سنت کا علم سیکھنے والے، جس کے بارے رب فرماوے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس کے بارے اللہ فرمائے اولئک حزب اللہ، اس کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون۔ اور کائنات والو، اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ رب کو پہچانو۔ میرے پیغمبر نے، اللہ نے میرے نبی کو بھیجا ہے کہ انسانیت کو، اپنی امت کو میری پہچان کرواؤ، وہ وعدہ یاد کراؤ جو میں نے اور آپ نے، پورے عالم نے، جس نے اس دنیا میں آنا تھا، تمام روح کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کیا اور فرمایا لست بربکم، بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون، تمہارا حاجت روا کون، تمہاری بگڑیاں بنانے والا کون، تمہاری کھوٹی قسمت کھری کرنے والا کون، تمہیں بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون، تمہاری دور و نزدیک سے بغیر سبب کے سننے والا کون، پردوں کے پیچھے دیکھنے والا کون، تمہاری کیفیات، تمہارے انداز کو دیکھنے والا، پرکھنے والا کون ہے، تمہاری سوئی قسمت کو جگانے والا کون ہے، تمہیں روزیاں دینے والا کون ہے۔ اس وقت سب روحیں نے یک زبان ہو کے کہا میری بھی روح موجود، آپ کی بھی موجود، پورے عالم کی موجود، انبیاء کی، اتقیاء کی، صلحاء کی، نبیوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی، بد لوگوں کی، اللہ کی عاصی اور بے فرمانوں کی، رب کے فرما برداروں کی، ساری کی ساری روحیں، مرد کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی ساری روحیں موجود تھی۔ اسی وقت جواب دیا قالو بلا، او پالنہار تو ہی ہے، مشکل کشا میرا اللہ تو ہی ہے، حاجت روا تو ہی ہے، بگڑیاں بنانے والا تو ہی ہے، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا تو ہی ہے، کار ساز تو ہی ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا اکیلا، اونچا بولیے، سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ جب اس دنیا میں آیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بھلانے لگا، رب نے انبیاء کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جائیے میرے نوح پیغمبر انہیں بتلائیے نا، فرما قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی اعلان کیا رب کو پہچان لو، آنے کا مقصد بتلا دیا ہے، تمہیں دنیا میں رب نے اس لیے بھیجا ہے رب کو پہچان لو، رب کو پہچان لو۔ لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے قسم و قسم کی تکلیفیں دی، 950 سال کا عرصہ گزر گیا، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے بھیجا، میرا ابراہیم پیغمبر جائیے نا، ان کو آنے کا مقصد ذرا بتلائیے نا، میرا تعارف
तारुफ करवाइए ना मैं रब कौन हूँ। हर पैगंबर का यही मकसद था, अल्लाह की पहचान करवाई। और इंसानों जरा सोचो रब कौन है, तुम्हारा पालने वाला कौन है, तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन, तुम्हारा हाजत रवा कौन, तुम्हारी बिगड़ियां बनाने वाला कौन है, तुम्हारी खोटी किस्मत खरी करने वाला कौन है। अंबिया का सिलसिला जारी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने आग के अंदर डाल दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को जिला वतन होने पर मजबूर कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कान कोठरियों में रहे पर यही ऐलान करते रहे रब को पहचानो रब कौन है, अल्लाह को पहचानो अल्लाह कौन है। 1,44,24,000 या कमो बेश अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी आए, सारे रसूल आए, सब ने अपना मकसद बयान किया है। इंसानों बतलाओ ना इस दुनिया में आने का मकसद किया है, रब को पहचान लो, अल्लाह को पहचान लो। जब मेरी और आपके पैगंबर की बारी आई, इमामुल अंबिया की बारी आई, खतीबुल अंबिया की बारी आई, रईसुल अंबिया की बारी आई, खातमुल अंबिया की बारी आई, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारी आई, रब ने ऐलान करके फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और मेरा सोना पैगंबर, मेरा लाडला पैगंबर, मैंने आप पर नबूवत का ताज रख दिया है, आप पर रिसालत का ताज रख दिया है, खत्म नबूवत का सेहरा सजा के आपके गले में डाल दिया है। मेरा सोना पैगंबर नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, आपके दिल अतहर पे कुरान नाजिल कर दिया है। मेरा लाडला पैगंबर जरा ये अपनी उम्मत को आने का मकसद तो बतलाइए ना, मैं रब की पहचान तो करवाइए ना। मैं अल्लाह कानू फरमा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरा सोना पैगंबर जरा उठिए ना। कभी मकाम किसी मकाम पे अल्लाह यूं खिताब करके फरमाते हैं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। किसी मकाम पे अल्लाह यूं खिताब करके फरमाते हैं, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। तो मेरा सोना पैगंबर जरा खड़े तो हो जाइए ना, जरा ऐलान तो कीजिए ना। अब सोने का वक्त खत्म हो गया है। चादर ओढ़ के सोने वाले पैगंबर, कंबल पहन कर सोने वाले पैगंबर जरा खड़े होइए ना। अब आपका काम ही है मैं अल्लाह की पहचान करवाओ, मैं रब कौन हूँ। या अल्लाह मैं यूं ऐलान करूं, तेरी पहचान किस अंदाज में करवाऊं। या अल्लाह मैं इस अंदाज में करवाऊं रब खालिक है। अल्लाह मैं यूं तेरी पहचान करवाऊं रब मालिक है। अल्लाह मैं तेरी पहचान इस अंदाज में करवाऊं, अल्लाह पालने वाला है, निजाम चलाने वाला अल्लाह है, बिगड़ियां बनाने वाला अल्लाह है। फरमा सोना नहीं नहीं ये तो मानते ही है ना, जरा इनसे सवाल तो कीजिए। वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, जरा इनसे सवाल कीजिए ना। वला इन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माआ, तो ये जवाब देते हैं जमीन व आसमान का निजाम चलाने वाला, बारिशें बरसाने वाला, बारिशें रोकने वाला, बादल ले आने वाला, आंधियों का निजाम चलाने वाला, उरूज व नुज़ूल की कैफियत बनाने वाला। ला यक़ूलून अल्लाह, सब कुछ करने वाला अकेला अल्लाह है। अल्लाह फिर मैं कैसे तेरी तारीफ करवाऊं, तेरा तारुफ करवाऊं। रब्बा मैं कैसे इन्हें खिताब करूं, अल्लाह मैं तेरी पहचान कैसे करवाऊं। रब ने फरमाया होगा मेरा सोना पैगंबर इस तरह मेरी पहचान करवाइए ना, इस तरह मेरा तारुफ करवाइए ना, जिस तरह मेरे इब्राहीम पैगंबर ने तारुफ करवाया। लेकिन याद रखना जब आप इस तरह मेरी पहचान करवाओगे,
جب آپ اس طرح میرا تعارف کرواؤ گے، خیال کرنا اب اس بات کو بھول جانا جو 40 سال یہ آپ کے ساتھ کرتے رہے۔ 40 سال کا عرصے میں کبھی آپ کے سامنے اونچی آواز سے انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ جی اللہ بڑا ادب کرتے ہیں۔ فرمایا سونا خیال کرنا 40 سالہ عمر گزاری ہے آپ نے، رات بھی ان میں رکھے ہیں، دن بھی رہے ہیں، خلوت میں بھی انہوں نے دیکھا ہے، جلوت میں بھی انہوں نے دیکھا ہے، محفل میں بھی دیکھا ہے، بازار میں بھی دیکھا ہے، تجارت کے انداز میں بھی دیکھا ہے، بکریاں چراتے ہوئے بھی دیکھا ہے، گھر کے معاملات سدھارتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آب زمزم پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے، خدیجہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اور سونا خیال کرنا جب آپ نے میرا اس انداز میں تعارف نہیں کروایا، یہ جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں یہ سدا اسی طرح نہیں رہ جائیں گے۔ یہ جو آپ کے پاؤں کے نیچے پتیاں بچھاتے ہیں یہ پتیاں نہیں بلکہ کانٹے بچھانا شروع ہو جائیں گے۔ میرا سونا پیغمبر جو آپ آتے ہیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے آگے کبھی یہ چلتے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ جب آپ گفتگو فرماتے ہیں یہ اپنے سروں کو نیچا کر لیتے ہیں، اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں، اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں۔ اور سونا جو آپ کی پیدائش پر کئی اونٹ ذبح کرنے والے ہیں، جو آپ کی پیدائش پر اپنی لونڈیوں کو آزاد کرنے والے، جو آپ کی پیدائش پر خوشیاں منانے والے، جو آپ کی پیدائش پر بھنگڑے ڈالنے والے، جو آپ کی پیدائش پر قسموں کی چیزیں کرنے والے، سونا جو آپ کو صادق اور امین کہنے والے، جو آپ سے فیصلے کروانے والے، جو آپ کی تعریف کرنے میں ذرا برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرنے والے، جن کا یہ دعویٰ ہے ہمیں رات ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت میں کوئی شک نہیں، ہمیں دن کے اجالے میں تو شک ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنی اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے، آپ کی سیرت میں کوئی شک نہیں۔ سونا جب آپ اس انداز میں تبلیغ کرو گے، جب آپ میری تعریف کرو گے، جب آپ میرا تعارف اس انداز میں کرو گے جس انداز میں میرے منہ سے میرے ابراہیم پیغمبر نے کرایا تھا، جس انداز میں میں رب اعلان کر رہا ہوں، آپ جب اس انداز میں میرا تعارف کرواؤ گے، جو آپ کے پاؤں کے نیچے پتیاں بچھانے والے تھے کانٹے بچھانا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے پتھر برسانا شروع کر دیں گے، آپ کے اوپر اجڑیاں ڈالنا شروع کر دیں گے، جو آپ کے آگے کبھی چلنا گوارا نہیں کرتے تھے آپ کو قسم کی تکلیفیں دینا شروع کر دیں گے، جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے، سونا ریاض باللہ ساخر اور مجنون کہنا شروع کر دیں گے۔ میرا لاڈلا پیغمبر جب آپ میرا تعارف کرواؤ گے اس وقت یہ حالات بدل جائیں گے، آپ کو شیب ابی طالب میں معصور بھی ہونا پڑے گا، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کو زخمی بھی ہونا پڑے گا، آپ کے یاروں کو تپتی ریت پہ بھی لیٹنا پڑے گا، آپ کے وفاداروں کو انگاروں پہ بھی لیٹنا پڑے گا، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے وفاداروں کو زخمی بھی ہونا پڑے گا، آپ کی لخت جگر زینب پر تیر بھی برسائے جائیں گے، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کی بیٹیوں پر ظلم بھی ہوں گے، آپ کا وجود یا ترلو لحان بھی ہو جائے گا، زخمی بھی ہو جائے گا، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے گھر پہ حملہ بھی کریں گے، آپ کی عزت پہ حملہ بھی کریں گے، میرا لاڈلا پیغمبر آپ کو جانی نقصان بھی دیں گے، آپ کو مالی نقصان بھی دیں گے، میرا لاڈلا پیغمبر یہ اصول ہے، یہ قانون ہے۔ جب میرے ابراہیم پیغمبر نے بھی اسی طرح تعارف کروایا تھا، جو لینے کے لیے آئے تھے کہ ہمارے ساتھ ذرا چلیے نا، ہمارے مہمان خاص بن کے چلیے ہمارے میلے پر، جب انہوں نے اس طرح تعارف کروایا انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے ساتھ بھی یہی انداز ہوگا، ذرا کھڑے تو ہوئیے نا، ذرا میرا تعارف تو کروائیے۔